بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از بحیر احمد, clinical psychologist. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about conducting research in social psychology. In fact, ہم سوشل سائیکالوجی میں ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنانا کہ وہ مختلف میتھڈالوجیز کے ذریعے جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کر سکیں, انالائز کر سکیں. اس کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں وہ ہیں امپیریکل ریسرچ, سائنٹیفک میتھڈ, اور جو کنڈکٹنگ ریسرچ کے بیسک سٹیپ ہیں ان کے بارے میں نو ہو جاننا, ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں ارسطوطل نے کہا تھا. ارسطوطل کہتے ہیں کہ جو سیکریٹ آف سکسیس ہے وہ ہے کہ کسی سم تھنگ ٹو نو, لیکن کوئی بندہ بھی جاننا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کھوج لگاتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں اس میں, وہ آپ کا سیکریٹ, سکسیس کا سیکریٹ ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا نالج کلیکٹ کرتے ہیں جو کسی کے پاس آلریڈی نہیں ہوتا, تو آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ اس کو ریسرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. جو سائنٹیفک ریسرچ ہے یہ ایک کنٹینیوسلی سسٹمیٹکلی جو ایک مربوط اور سلسلہ وار کوشچننگ کا عمل ہے. آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچن, اس کے بارے میں یہ ہے. اس کے علاوہ اس کی جو خصوصیات ہیں امپیریکل ریسرچ کی وہ یہ ہیں کہ یہ ویل پلانڈ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو اس کے ایررز ہیں وہ کنٹرولڈ ہونے چاہیے. انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی جو یہ کنسسٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ریپلائیبل ہونی چاہیے. جو سوشل سائیکالوجی ریسرچ ہے یہ جو باقی سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں یا باقی اراز ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ وسیع ہے, کیونکہ اس میں دوسروں کی نسبت زیادہ وسیع انداز میں ہمیں ٹاپکس ملتے ہیں, ریسرچ آپشنز ملتے ہیں, وسیع براڈ اراز ملتے ہیں, جن میں ہے لیب ایکسپیریمنٹ ہے, فیلڈ اسٹڈی ہے, سروے, کویسچنائر. یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ 100 ایئر پریکٹس کے بعد اب بھی جو ہے ایک اسٹرانگ اینڈ اسٹل بیسز آف انویسٹیگیشن ہے, کیونکہ ہم آج بھی اسی کی بیسس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے ہماری جو پورے ایراز کی ہے یہ تمام دوسروں سے ڈیفرینٹ ہے. اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ پروسیجر کا سیٹ ہے, ایک جو ہمارا سسٹم ہے جو ہم ایک سسٹمیٹیکلی جس کو یوز کرتے ہیں, جس میں ہم اکٹھے یوز کرتے ہیں اس کو. یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے سیٹ آف پروسیجر ہے وچ از یوز ٹو گیدر, انالائز, انٹرپریٹ اینڈ کلیکٹ دا انفارمیشن. اس کے علاوہ جو سائنٹیفک میتھڈ کی امپورٹنس ہے وہ ہے کہ امپیریکل پروسیجر ریدر دین انٹیویشن, کیونکہ اس میں ایویڈنس بیسڈ. کیونکہ ان اسٹارٹ بھی یہ تو بات ڈسکس ہوئی تھی کہ سائیکالوجی میں وہ چیز سائیکالوجی سے باہر ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹ, جس پہ لیب ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم انٹیویشن بیس پہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا, آبزرویشن نہیں ہوتی. اس میں ڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹیشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے ہم اس کے بارے میں آگے فردر کوئی فائنل ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گولز, ڈسکرپشن, کسی بھی کویسچن آئر, کسی بھی سوال, کسی بھی ٹاپک کے بارے میں سب سے پہلے ڈسکرائب کرنا, پریڈکشن اس کے بارے میں دینا, اور پھر اس ٹاپک کو, اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا. آگے ہے بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ. جو بیسک ریسرچ ہے وہ نالج انکریز کرتی ہے فار دوز ہو نالج سیک, اینڈ اٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم میں اضافہ کرتی ہے بنسبت جو دوسری ہے اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ ہم اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں ٹو سولو ریئل لائف پرابلمس ان مینی ایراز فار فائنڈنگ پرابلم سولوشنز. ہم ان کو اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں. کورٹ لیمن نے کہا تھا کہ نو ایکشن وداؤٹ ریسرچ اینڈ نو ریسرچ وداؤٹ ایکشن. اس کے علاوہ جو ریسرچ پروسیسز ہیں ان میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ ریسرچ کویسچن آئر ہے. ہم ریسرچ کے جو اباؤٹ کویسچنز ہیں وہ کس طرح اس کو ڈیولپ کریں گے. اس کے علاوہ ہائپوتھسز, جو ہم ہائپوتھسز دیں گے, ٹیسٹیبل ہائپوتھسز, آیا کہ وہ ہمارے لائف میں پریکٹیکل لائف کا ہو, وہ اب ریسرچ سے ہو, اسٹڈی سے ہو, کسی بھی ایرا سے ہم اس کو کلیکٹ کر کے فائنڈنگز کر کے اس تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہائپوتھسز آگے جو ہے غلط بھی مفروض ہو سکتا ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, جو کہ آگے ٹیسٹیبل ہو جس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہے ویریبل
اینڈ آپریشنل ڈیفینیشن، ویریبل جو کہ چینج کیے جا سکیں، ہمیں سالڈ رزلٹ کے لیے جن کا سولوشن ان کو چینج کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ہے ریسرچ ڈیزائن، جو ریسرچ کرنی ہے ان کے جو ڈیزائن ہے وہ پہلے ہی ایک سکیچ بنا ہو، جس کے وے کے تحت پری پلانڈ وین کے تحت ہم ریسرچ کو لے کے چلیں۔ ایتھکس ہوں، اور اس کے علاوہ کلیکشن آف ڈیٹا، سیمپل، پاپولیشن، وہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو کہ کہاں سے ڈیٹا لینا ہے، کتنا لینا ہے، کیا اس کا پروسیجر ہونا ہے، وہ سارا ڈیٹا کلیکشن میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے اینالائز ڈیٹا فرام کنکلوژن، جو ڈیٹا ملے گا اس کا جو نتائج آئیں گے اس میں سے جو انالیسز کرنا ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ریسرچ کویسچنز ہیں یہ سلیکٹ کہاں سے کرنے ہیں؟ اب ان کے سلیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی لائف، اپنے روزمرہ، اب جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ڈیلی لائف سے بھی کویسچن سلیکٹ کر سکتا ہے، ایک ٹاپک سلیکٹ کر سکتا ہے اپنی ڈیلی لائف سے، اپنے نیوز پیپر سے، پرابلم سے، کسی بھی ایونٹ سے کوئی نہ کوئی نتائج اخذ کر کے ٹاپک کی سلیکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو چیز مد نظر رکھی جا سکتی ہے وہ ہے سائنٹیفک لٹریچر، مطلب کہ سائنٹیفک اس کا جو لٹریچر ہے ہم اس کو سائنٹیفکلی یوز کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں کسی بھی ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے، وہ ہیں تھیوریز، ایکسپیریمنٹ، مطلب کہ اس پہ تھیوریز ہوں، ریسرچز ہوں، ہم اس پہ ریسرچ کر سکیں، اس پہ تجربہ کر سکیں، لیب ایکسپیریمنٹ، یہ ویسے اس کو ڈائریکٹلی آبزرو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیسٹیبل ہائپوتھسز، کیونکہ پہلے کے جو سائیکالوجی میں جو پہلے سائیکالوجی آف ساؤل، سائیکالوجی آف مائنڈ آئی تھی، وہ اس لیے ریجیکٹ ہوئی تھی، بیہیویئر اسی لیے کامیاب ہوئی تھی، اس کے پیچھے ریزن بھی یہی تھی کہ جو چیزیں ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے وہ سائیکالوجی سے باہر ہیں، اس لیے ٹیسٹیبل ہائپوتھسز۔ اس کے علاوہ ان کو ہم اپنے نیوز، پرسنل جو ہے ایکسپیرینس، ان سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ کویسچن جو ہے اس کے جو میتھڈز ہیں وہ اب کہاں سے ہم اس کو کمز فرام، جو ریسرچ کویسچنز ہیں وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، وہ ہمارے پریویس ریسرچ سے آ سکتے ہیں، ہماری روزمرہ جو ریئل زندگی ہے اس سے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ون ہے وہ ہے سورس آف لٹریچر کا، ہمارا جو لٹریچر ہے، ریویو ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہماری بکس ہو سکتی ہیں، کسی بھی بکس میں اس کے ریلیٹڈ جو ہے پہلے آلریڈی ٹاپکس اس کے بارے میں ریسرچز موجود ہوں۔ اس کے علاوہ آرٹیکلز ہو سکتے ہیں، ہمارے جو الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہیں، گوگل وغیرہ، سائیکی انفارمیشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سورس آف لٹریچر ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، کنڈکٹنگ ریسرچ ان سوشل سائیکالوجی۔ انفیکٹ یہ ٹاپک 6 پارٹس میں، آگے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، انہوں نے بالکل شارٹ فارم میں لکھا ہے۔ اس کا اوور ویو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جسٹ سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک میتھڈ لکھا ہے اور امپیریکل ریسرچ لکھا ہے۔ امپیریکل ریسرچ جو ہے وہ ہماری روزمرہ لائف ہے، اس میں سے جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل کے لیے، آبزرویشن کے لیے میتھڈ موجود ہوں، میتھڈالوجی ہو، ایک ہم سسٹمیٹک وے سے اس کو یوز کر سکیں۔ ریسرچ اسی چیز کا نام ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک نام دیا گیا ہے، اس میں سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس پہ کس سائیکالوجسٹ نے کام کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، یا ان کو ہم اس وے میں آرگنائز کر کے آگے اپنا کویسچن ڈیولپ کر کے ریسرچ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہیو یو اینی کویسچن یو کین آسک.